محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے 259 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان میں ایک آیت ایسی ہے جن کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ یعنی جتنے فضائل آیت الکرسی کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں اس طریقے سے کسی اور آیت کے تعلق سے بیان نہیں کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت ایک مرتبہ غلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اپنے دونوں ہاتھ سے وہ غلہ لینے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تو نے اس غلے کو لینے کی کوشش کیا ہے، میں صبح ہوتے ہی تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو وہ شخص اپنی غربت کا اظہار کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ میرے بال بچے ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں، جب تک میں ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ لے جاؤں گا تب تک وہ بھوکے پیاسے ہی رہیں گے، ان کی بھوک اور پیاس کو مٹانا میرے ذمہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رحم کھا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس نے میرے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا، بس میں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، وہ شخص تم سے جھوٹ کہا، آج پھر وہ ضرور آئے گا۔ تو اس طریقے سے دوسری رات بھی وہ شخص آیا اور یہی واقعہ ہوا، تیسری رات بھی پھر وہی شخص آتا ہے۔ جب یہی واقعہ ہوتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو وہ شخص اپنی غربت کا پھر اظہار کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ، میں آج تم کو ایک ایسی آیت کے بارے میں بتلاؤں گا جس کے پڑھنے سے تم کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور وہ کہنے لگتا ہے کہ اے ابو ہریرہ، تم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہو، اس میں بہت ساری فضیلتیں اللہ نے رکھا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو فوراً اس کو رہا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح ہوتے ہی حاضر ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتی ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ سن لو، وہ شخص شیطان تھا، ایک جھوٹے نے تم سے سچی بات کہی۔ ناظرین، واقعی آیت الکرسی ایک بڑی فضیلت والی اور برکت والی آیت ہے۔ اس کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ رات میں سوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ آئیے ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا من ترجمہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا ہے جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. ناظرین، ہم سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. آگے بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین، تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. اسی طریقے سے بعض انبیاء کے درجات کو بعض انبیاء کے درجات پر فضیلت دی ہے. تو اب یہاں پر یہی سلسلہ چلتا ہوا آگے آیت الکرسی بھی آ رہی ہے. اس آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید ذاتی و صفاتی کا ذکر کیا. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا لائق عبادت کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے لیے نہ اونگ ہے اور نہ نیند ہے. ناظرین محترم، اس طریقے سے آیت الکرسی کے تعلق سے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے گا اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.
وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ نمرود سے گفتگو کر رہے تھے کہ نمرود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے صفات کو بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمائے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ اپنے دونوں قیدیوں کو لے کر آیا، جو ایک سزا کا مستحق تھا اور ایک کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اب جس کو رہا کا حکم دیا گیا تھا اس کو پکڑ کر قتل کر دیتا ہے، اور جو سزا کا مستحق تھا اس کو رہا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ابراہیم بتلاؤ، اب تو میں نے زندہ بھی کیا ہے اور موت بھی دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مشرق سے نکال مغرب میں ڈبو دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ اس نے بات سنی تو حیران و پریشان ہو گیا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آئیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششت رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك
وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، اتنی مدت میں سڑی تک نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہڈیوں کا ڈھیر ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح ان کو جوڑتے ہیں اور ان پر گوشت کا جامہ پہناتے ہیں۔ بس جب اس شخص پر حقیقت کھل گئی تو بول اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو آیت الکرسی کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔